چلنا میرا رکنا، میرا جانا میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ میرا چلنا میرا رکنا، میرا جانا میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ میرا چلنا میرا رکنا، میرا جانا میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ زہیب بھائی، صبح جب فجر کے بعد ہم نے ان پہاڑوں کو دیکھا تھا تو کیا شاندار منظر تھا، یوں لگ رہا تھا کہ آسمان جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر آ چکے ہیں، یا پہاڑ جو ہے وہ آسمان سے ملنے بادل اتنا نیچے آ گیا یوں جی نہیں، اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں نا، نہ بادل نیچے آیا ہے، نہ زمین اونچی ہوئی ہے، نہ پہاڑوں پر چلا گیا۔ ہاں، یہ پاکستان کے جو جنگلات ہیں نا، ان کی یہ خصوصیت ہے، یہ بہت ہائٹ پر ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ پاکستان کے یہ بہت خوبصورت ایریاز ہیں، یہ ان کے جنگلات ہیں نا، صحیح ہے۔ اور یہ جنگلات کی خصوصیت یہ ہے، یہ ہائٹ پر ہے نا، اب ان کے درمیان جیسے ہم بیٹھے نا، یہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں بادل ہمارے ارد گرد آ جائے۔ بالکل ایسا ہی، لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو اس وقت ہمارے سراؤنڈنگ میں موجود ہے۔ بالکل، یہ جو درخت، یہ جو بادل، اچھا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ درخت ہمارے بالخصوص پاکستان سے بہت زیادہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اصل میں دنیا کے اندر نا ایک ریشو ہے یوسف بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک طے شدہ اصول سمجھ لیں اس کو، یا یہ کہا جاتا ہے کہ 20% جنگل دنیا میں ہر ملک میں ہونا چاہیے، لیکن دنیا کا 31% تو حصہ ابھی بھی جنگل پر مشتمل ہے نا۔ مگر یہ اگر ملکوں پہ ڈیوائڈ کریں نا تو یہ کم ہے، اور خصوصاً پاکستان میں نا یہ صرف 4% ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور پرابلم ہو گئی ہے، وہ یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا بے دریغ درخت کاٹتے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، درخت کاٹتے ہیں، اسے مختلف پروڈکٹس بنتی ہیں، اب سب کو علم ہی ہے نا یہ چیز کہ کیا بن رہا ہے کیا نہیں بن رہا، پیپر بھی اسی سے بن رہا ہے، ہمارا فرنیچر بھی اسی سے بن رہا ہے۔ یہ جو اس میں جو کنزیوم ہو رہی ہے نا، بہت تیزی سے جنگلات ہمارے ختم ہو رہے ہیں، جنگلات کو اس چیز سے بڑا خطرہ ہے۔ سر مجھے لگتا ہے کہ اس کی افادیت جو ہے نا وہ لوگوں کے ذہنوں سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، بالخصوص جو ریننگ سسٹم ہے، اس کا جو یہ جنگل کے ساتھ کنیکشن ہے نا، یہ بہت زیادہ گہرا ہے۔ رین ہوتی ہی جنگلات کی وجہ سے، یہ جو ہمارے پیڑ ہیں نا یہ اٹریکٹ کرتے ہیں، اور اسی سے جو ہے نا رین فارسٹ بھی بنتے ہیں۔ جی، اچھا، میرے ذہن میں آکسیجن پیدا کرتا ہے۔ جی بالکل، آکسیجن بھی پیدا کرتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ اب جیسے ہم یہاں پر بھی آئے نا تو کل بھی تھوڑا سا بارش کا سما تھا، پھر اس سے پہلے ہم نے دیکھا اور سنتے بھی رہتے ہیں تو بارش جنگلات پر زیادہ ہوتی ہے۔ میں یہ سوچنے لگا یوسف بھائی کہ بارش جنگلات میں زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ صحیح۔ ایک بات تو یہ جیسے سائنسی حوالے سے ہمارے زہیب بھائی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ یہاں پر آکسیجن ہوتی ہے، جو بھی بات انہوں نے کی ہے، لیکن میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ کنفیوژن نہیں رہے نا آپ کو بھی، آپ اپنی بات بہت اچھے سے پھر کمپلیٹ کر لیں گے۔ یہ ہوتا پتہ ہے کیا ہے، یہ درخت جو ہے نا اس سے ویپرز بھی نکلتے ہیں۔ اچھا، یہ بادل بھی بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو خصوصاً رین فارسٹ ہوتے ہیں نا، یہ رین فارسٹ کیا ہوتا ہے کہ زمین سے پانی سک کرتا ہے، یہ اوپر ایواپوریٹ کرتا ہے، اوپر اس کے بادل کریٹ ہوتا ہے، وہی برستا ہے، یہ بھی ایک سائیکل چلتی رہتی ہے۔ تو یہی زمین کا پانی آتا ہے، یہ فلٹر ہو رہا ہوتا ہے ایک طرح سے۔ بالخصوص جو پاکستان کے ایسے شہر ہیں جہاں پر بارش نہیں ہو رہی ہے، باب المدینہ کراچی آپ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ آزمائش کا شکار ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے، ہیٹ ویوز آ رہی ہے، ہیٹ ویوز ہو رہی ہے، گرمی بڑھ رہی ہے، پورا ویدر کا جو سسٹم ہے نا وہ چینج ہو گیا ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ سمجھی جائے کہ درخت کی کمی ہمارے شہر میں بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ بالکل یہ ہے، لیکن اس کے ایک اور طرف میں آپ کو توجہ دلا دیتا ہوں نا، اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، پہلے آپ کو یاد ہے جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے، گھر بڑے ہوتے تھے، اس میں باقاعدہ نا پلانٹیشن ہم لوگ کرتے تھے، جی پودے لگاتے تھے، درخت لگائے جاتے تھے، پودے۔ اب جو ہمارے یہاں ایک نیا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے نا، ہم 100% کور ایریا کے اوپر جا رہے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے ہم درخت کاٹتے، اور جگہ کی کمی کی وجہ ہے نا، جگہ اگر آپ کا شہر آپ پھیلا نہیں رہے
اور اوپر جو اوپر کی طرف بڑھا رہے ہیں تو یہ جو آپ نے جو اوپر بڑھا رہا ہے وہ بھی ایک الگ چیز ہے نا. اس کے علاوہ لیکن بھی دنیا میں ایسے ممالک بھی تو ہے نا کہ جو اوپر کی طرف اپنی آبادی بڑھا رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ گرینری کو بھی مینٹین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ پالیسی ہونی چاہیے. مطلب ہم لوگوں کو یہ خود سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری ضرورت ہے تو ہم اپنے گھروں میں خود لگائیں. بالخصوص جو یہ پیڑ ہے نا, پیڑ کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ آکسیجن پیدا کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا یہ اپنے اندر جذب کر رہا ہوتا ہے. تو ایک پولوشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں پولوشن بھی بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو جب ہم یہ اس طریقے سے درخت لگائیں گے, پلانٹیشن کریں گے تو اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ہمیں جو ایئر ملے گی وہ فریش ملے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ وہ بالخصوص تھوڑا سا ویدر چینج ہو نا تو ان کے گلے خراب ہو جاتے ہیں, نزلے ہو جاتے ہیں, بخار ہو جاتا ہے. تو یہ سسٹم بھی جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا عمران بھائی, ایسا ہے کچھ دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. دیکھیں ابھی جس طرح سے انوائرمنٹ بن گیا ہے, ہیٹ ویوز بھی آ رہی ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے, جنگلات کی کمی ہے. ابھی ہمیں یہاں بیٹھ کر احساس ہو رہا ہے نا کہ جنگل کتنی اہمیت کا حامل ہے. تو کیا دین اسلام اس طرف کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ ابھی میں کچھ مطالعہ کر رہا تھا تو قرآن پاک کا اگر غور سے مطالعہ کریں نا تو یہ بات سامنے آتی ہے. جی بالکل, ناشتہ بھی لگائیں. کم و بیش 200 آیات ماحولیات سے متعلق ہوتی ہے قرآن پاک میں. 200 آیات. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب اس کا مطالعہ کرے بندہ تو بہت ساری چیزیں اس کو مل سکتی. آپ نے قرآن کی بات کی, اسی طرح احادیث طیبہ کی آپ کتابوں کو دیکھ لیں تو سیاستہ کی کتابیں ہیں, دیگر سنن کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر باقاعدہ شجر کاری کے ابواب بندے ہوئے ہیں. ترمذی شریف کے اندر جو ہے پورا ایک باب ہے شجر کاری کے حوالے سے. اور بھی آپ جو ہے حدیث کی کتابوں کو دیکھیں گے تو درخت لگانے کی جو فضیلت ہے اس کو صدقہ جاریہ قرار دیا گیا. اسی طرح اس کے لگانے سے دور تک نسلوں کو فائدہ ہوگا, ماحولیات پر اثر پڑے گا, اور یہ بھی اس کے فوائد جو ہے وہ قرآن و حدیث میں الحمدللہ سب موجود ہے. پڑھیں تو پھر پتہ لگے. اچھا ایک اور چیز یہاں ایڈ کروں, انہوں نے ماحولیات کی بات بولی نا, اب وہ جنگل میں آگے نا دماغ اسی طرف چلنا شروع ہو گیا جنگلوں کی طرف کہ ہاں دیکھیں اس کا جو بینیفٹ ہے نا, یہ ٹری ہمارا درخت, جی آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک درخت 10 AC جتنی کولنگ پیدا کرتا ہے دنیا کے اندر. واہ واہ واہ, کیا اب آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ درخت ہمارے شہروں میں لگنا شروع ہو جائے, ہم لوگ اس کو جو ہے نا, نو ڈاؤٹ دیکھیں درخت کی تو بہت ساری افادیت ہے نا. آپ دیکھیں تو ان علاقوں میں جو درخت ہے نا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے, چونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے, پاکستانی علاقہ, اور یہاں پر جو یہ جنگلات ہے نا یہ لینڈ سلائڈنگ کو روکنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. یہ جو درخت ہے یہ لینڈ سلائڈنگ کو روکنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ لینڈ سلائڈنگ ہو بارش کے دوران تو یہ کتنا زبردست نقصان مچا سکتی ہے. یہ جو جڑ ہے نا بیسیکلی اس کی, یہ جڑ گرپ کرتی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ گرپ کر لیتی ہے اور گرپ کی وجہ سے جو ہے نا یہ سارا. ان درختوں کا فائدہ ایک یہ بھی ہے یوسف بھائی کہ ابھی جیسے کہ کل ہم آ رہے تھے سفر سے, میں تو ناشتہ شروع کر رہا ہوں, آپ ناشتہ مل کر کریں گے نا. علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی بسم اللہ الذی لا یضر لا یضر مع اسمہ مع اسمہ شیء شیء فی الارض فی الارض ولا فی السماء ولا فی السماء یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. بسم اللہ بسم اللہ وعلی وعلی برکت اللہ, برکت اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے اب ہم کل آ رہے تھے تو ہمیں رستے کے اندر کچھ یہاں کے جانور نظر آئے, جی جی گائے نظر آئی اور اسی طرح اور بھی کچھ جانور نظر آئے, تو بڑے فربا تھے وہ. تو میں نے عبد المنان بھائی سے پوچھا کہ یہ کیا یہاں پر ان کو پالا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی یہ تو جانور وہ ہیں جو گلی کوچوں میں چرتے پھرتے رہتے ہیں, چرائی کا جانور جس کو کہا جاتا ہے. صحیح. تو اس کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ہمارے علاقوں میں تو چرنے پھرنے والا جانور بالکل اناڑی ہوتا ہے, سوکھا سا ہوتا ہے, اور یہ ماشاءاللہ اتنے فربا ہیں. تو اس کی وجہ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ چونکہ یہاں پر گرینری ہے, یہاں پر درخت ہیں اور کھانا پینا ان کا گلی کوچوں سے ہی اچھا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک فائدہ ہے جو کہ چر کر فائدہ اٹھا رہی ہے. بہت ساری ایسی مخلوق اس جنگلوں میں پائی جاتی ہے جو بسا اوقات ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے. اچھا عمران بھائی ماشاءاللہ آپ نے جو یہ ناشتہ بنایا نا بڑا زبردست ہے. یا واجب مدنی قافلوں میں آپ بھی سفر کریں انشاءاللہ آپ بھی سیکھ جائیں گے. لیکن یہ تو ہاتھ کے ذائقے کی بھی بات ہے نا. اس کے علاوہ کیا کیا بنا سکتے ہیں؟ ایسا کوئی خاص تو نہیں بنا سکتے. نہیں میرا خیال ہے آپ کو عام دینا چاہیے تو آپ اس کو خاص کر دیں گے. ان سے کڑھائی بنواتے ہیں, امید ہے کڑھائی بھی آتی ہوگی انشاءاللہ. کل کی کڑھائی
इमरान भाई को अर्ज करते हैं कि बना लें, तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इनका अच्छा सा जायका हमें फिर पक्का मिलेगा। है कल आप बना के दे रहे हैं हमें कढ़ाई, फिर जैसे बने आप कबूल फरमा लीजिएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है ये खाने के बाद कि अच्छी होगी। ये अच्छा, लेकिन इंशाल्लाह। ये चाय ये इसमें कटोरियों में क्यों कर दी है? ये इजी टू कैरी था ना, अच्छा, इसलिए हमने ये बाकायदा चाय पीने वाला प्याला है। जी जी इसकी अफादियत ये है कि दूसरा कप होता है चीनी का। अब चूँकि जंगलात का सफ़र है तो इसमें आसानी ये हो जाती है कि टूटेगा नहीं टूटेगा नहीं। और कैरी करने में जहाँ मर्जी रख ले, बाद में धो के इस्तेमाल कर ले। चलें, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल। कि देखें, इसको आप इजी कैरी भी कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, मजे की चीज़ ये है कि ये गर्म भी नहीं होगा। अच्छा ज़ोहैब भाई, इमरान भाई, आपने ये नोट किया, खाना लग रहा था और उस वक्त धूप थी, उस वक्त शदीद धूप थी, और इस वक्त आप देखें बिल्कुल फॉगी मौसम हो गया है। बादल जो कितना है करीब आ गए। ये देखिए, ये बादल हमारे बिल्कुल करीब है, ऐसे लग रहा है जैसे हम ये बादल अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अब हम बादलों में। बादलों में बैठकर नाश्ता कर लें। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये भी अपनी नौयत का एक अलग नाश्ता है ना। नहीं, ये नेमत किस तरह है यूसुफ भाई, ये भी तो बताएं। भाई नेमत है ना, देखें ना, ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का मुशाहिदा करीब से करने का मौका मिला है। वरना हमारा ये प्लान तो नहीं था कि हम यहाँ पर बैठकर नाश्ता करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर हमें नाश्ता बनाना पड़ेगा। तो ये अल्लाह की नेमत को करीब से देखने का अल्लाह ने हमें मौका दिया और बादलों के दरमियान बैठकर नाश्ता करने का मौका दिया। ये भी एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो हमें बहुत कुछ आगे चलकर भी फ़ायदा देगा। ये जो तमाम जो चीज़ें होती हैं ना, हम नई नई कर रहे होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस होते हैं और ये हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो ये भी जो है ना, एक इन्वायरमेंट के पहाड़ों में कभी जंगलात के अंदर हम मौजूद हों तो कभी भी कुछ भी हो सकता है थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाए, तो हमें जल्दी जल्दी से नाश्ता करना चाहिए ताकि हम भीग ना जाए। और बिल्कुल जल्दी भी करना चाहिए, अगर कोई शेर चीता आ गया, कोई जानवर आ गया। जी बिल्कुल, चीते आपने शेर की हैं। बात की ना, चलो मैं शेर पर आपको शेर बताता हूँ, एक हिकायत सुनाता हूँ, लेकिन नाश्ते के बाद, चूँकि ज़ोहैब भाई ने थोड़ा सा डरा दिया, नाश्ते के बाद बात। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, हो तेरे वास्ते पूरी हो दुआएं या अल्लाह। यूसुफ भाई जी, अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता भी कर लिया हमने और अपनी हम फर्स्ट डेस्टिनेशन जी जिसकी तलाश में से एक तलाश में हम पहुंच ही चुके हैं, एक, और वो है जंगल। ठीक है। अब ये जंगल कितनी बड़ी नेमत है, पता है कि ये जो है ना, जो दरख्त लगे हुए ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी सांसों से निकलता है या दीगर पोल्यूशन वगैरह से ये पैदा होता है, ये अपने अंदर जज्ब कर रहा होता है और फ्रेश ऑक्सीजन ये हमारे लिए प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये दरख्त कितनी बड़ी नेमत है हमारे लिए। आपको पता है ये एक दरख्त जो है ना 10 AC के बराबर कूलिंग भी पैदा करता है। अल्लाह अकबर। ये जो हमारा क्या दुनिया का टेम्परेचर जो बैलेंस होता है ना, ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है कि मेरे ये ख्याल है हम चलते भी रहें जी जी और आपस में कैसे फ्रेश यहाँ पर हवा है कि सांस लेने में भी मज़ा आ रहा है यहाँ पर। संभल तो के स्टिक की अगर ज़रूरत हो तो बोले आप। नहीं लेकिन बहरहाल अब देखें, हम अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के खूबसूरत जंगलात में से एक जंगल में मौजूद है। ये देखें, ये मेरे ख्याल से चीड़ के दरख्त का जो है ना, चीड़ के दरख्त का है, चिलगोज़ा, बड़ा मशहूर ड्राई फ्रूट है और बड़ी शौक से खाया जाता है। लेकिन हो सकता है कि ये उसकी दूसरी नस्ल है, लेकिन जो चिलगोज़ा होता है वो इसी के अंदर होता है। इसका बाकायदा एक छोटा सा फल होता है, उसका साइज तकरीबन इतना होता है जितना ये, और वो थोड़ा सा इस शेप में होता है। सही, ठीक है। और इसको खोलने के लिए बाकायदा एक हीट सिस्टम चाहिए, तभी ये खुलता है। बाकी आप इस पर हथौड़ा बरसा दें, ये नहीं टूटेगा। इतना सख्त होता है। यार पर ये देखिए, अच्छा ये भी कितनी बड़ी बात है ना कि इसकी प्रोटेक्शन का अल्लाह ताला ने कैसा जबरदस्त कैसा निजाम है, चिलगोज़ा खुद कितना सॉफ्ट है। जी, चिलगोज़ा कितना नरम सा होता है, इतना हल्का सा बारीक सा, हाँ बिल्कुल बारीक सा उसका छिलका होता है। अच्छा, अल्लाह ताला हिफाजत हर चीज़ की फरमाता है। देखें किस किस अंदाज में हिफाजत हो रही है। बिल्कुल। आपको मैं बताऊं कि जंगल में आगे ना एक चीज़ का और एहसास हुआ जी कि कितने अनवा इकसाम के यहाँ पौधे, जड़ी बूटियाँ यहाँ मौजूद हैं। अभी हमने जो है ना खुम्बियाँ भी देखी थी जी, और जो है जी मशरूम्स जिसमें कहते हैं ना, मशरूम्स, हाँ आजकल की मेरा ख्याल है नस्ल ये खुम्बी में नहीं समझेगी। हाँ ये अच्छा, ये हमारे खाने के कितने इस्तेमाल में आती है ना ये चीज़। सही जी, ये भी मौजूद
اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہاں اتنی جڑی بوٹیاں ہیں, پتہ نہیں ان میں کیا کیا علاج ہوگا. اچھا آپ یہ جو جڑی دیکھیں, یہ دیکھیں جی گھاس ہے, جی گھاس میں یہ پھول ہے, واہ واہ واہ, ٹھیک ہے, یہ بھی موجود یہاں پر, یہ الگ قسم کا پودا موجود, وہ جھاڑی موجود, یہ درخت موجود, الگ نسل کا درخت, الگ, سب الگ الگ ہے نا. اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی قدرت ہے نا. جڑی بوٹیاں لاکھوں قسم کے درخت جو ہے نا یہ جنگلات میں پائے جاتے ہیں, لاکھوں قسم کے. اور پتہ ہے آپ کو دنیا کا 31% حصہ جو ہے نا وہ جنگل مشتمل واہ ہے. واہ واہ, آپ کو پتا ہے 31%, ہاں کل ٹوٹل کتنا ہوتا ہے؟ کتنا ہوا؟ 4 ارب ہیکٹر. اللہ, 4 ارب ہیکٹر. جی ہیکٹر کیا ہوتا ہے یہ؟ ہیکٹر یہ ہیکٹر کیا ہوتا ہے؟ کئی ایکڑ مل کر 5.9 ایک ایکڑ میرا خیال ایک ہیکٹر ہوتا ہے. 5.9 ہزار ایکڑ مل کر 1 ہیکٹر بنتا ہے. ایسا اچھا, اس طرح کے نظاروں پر غور و فکر کرنے کی دعوت اللہ نے قرآن میں بھی دی ہے. اور دیکھیں کیسے نظارے ہیں, کیسے. عمران بھائی معذرت. جی جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسی اس کی تخلیق کی گئی ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, اور آسمانوں کو نہیں دیکھتے کہ کتنا بلند و بالا بغیر ستونوں کے بنایا گیا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, اور یہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ اس میں کس طرح ان کو جو ہے نصب کیا گیا ہے, ان کو گاڑا گیا ہے. تو یہ جنگل بھی پہاڑوں کے اوپر ہے, بہت بڑی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہیں, اور ان پر غور و فکر کرنے کا حکم اللہ نے ان آیات کے اندر دیا ہے ہمیں. سبحان اللہ. اچھا ابھی جو ہم یہ درخت کے نیچے سے آئے نا, جی, مجھے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا وہ یاد آ گیا. کیا بات. ایک بار ایک صحابی ایک درخت کے پاس سے گزرے تو اسی طریقے سے جھک کے گزرے. کسی نے دیکھا, پوچھا حضرت یہ درخت تو بڑا اونچا ہے, آپ کیوں جھک کے گزر رہے ہیں؟ تو فرمایا ایک بار میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا, اس وقت اس درخت کا سائز چھوٹا تھا, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت کے نیچے سے اس طریقے سے اس انداز کے ساتھ گزرے تھے, کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. اس سے پیارے یہ بھی آقا علیہ پتہ الصلوۃ چلا والسلام سے کیسی محبت اور نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے کا کیسا جذبہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے زہیب بھائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر مختلف ہوا کرتے تھے. تجارت کے لیے بھی آقا دو عالم علیہ السلام نے سفر کیا, اسی طرح غزوات و سرائے میں بھی سفر رہا, تو وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جنگلات سے گزر یقیناً ہوا ہوگا. اور اس سے بڑھ کر میں آپ کو روایت بتاؤں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ تو ایک درخت کے نیچے سے جاتے تھے اور جان بوجھ کر اپنا امامہ جو ہے نا اس درخت کی ٹہنی میں اٹکا دیا کرتے تھے. دیکھیں محبت رسول کیسی ہے. اس طرح کے ماحول کے اندر عشق و محبت والی اگر باتیں ہوتی رہیں تو ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رستے سے گزرتے اور جان بوجھ کر درخت کے نیچے ٹہنی کے اندر جان بوجھ کر اپنا امامہ جو ہے اٹکا دیتے. دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے اور تو کچھ نہیں معلوم, بس یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے تشریف لے کر گئے تھے, تو آپ کا امامہ شریف جو ہے وہ اس ٹہنی میں لٹک گیا تھا, آج میں اسی سنت مصطفیٰ کو ادا کر رہا ہوں. ایک تو یہاں پر صحابی رسول کا محبت کرنا, آپ کا عشق نظر آتا ہے, اور دوسرا اس درخت کی بھی کیا محبت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امامے کو چوم لیا. سبحان اللہ. اس سے روایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ جہاں ان صحابی رسول کا عشق رسول کا ایسا جذبہ تھا, تو وہیں پر اس درخت کا کیسا عشق رسول تھا, کیسی محبت بھرا انداز ہم تو کہیں گے کہ اس درخت کی ٹہنی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امام شریف کو چوم لیا. اچھا آپ نے بھی ایک درخت سے واقعہ سنایا, میں بھی آپ کو ایک علماء سے سنا ہے واقعہ, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اچھا, اور اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ جو ہے کوئی معجزہ دکھائیں. واہ واہ واہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ درخت جو ہے یہ گواہی دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اللہ اللہ. تو جو درخت ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا وہ خود آ جائے, خود جو ہے آئے کیا اور بات. آ کر تمہیں بتائے. تو آپ نے کہا کہ جاؤ اس درخت کو کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ درخت بس اس روایتوں میں اس طرح کا ہے کہ وہ جھوما اور اس نے اپنی جڑیں باہر نکالی اور وہ چلتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا, وہاں نے سلام عرض کیا, کیا بات, اور پھر اپنی جگہ جا کر واپس نصب ہو گیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے درختوں کی محبت کا تذکرہ ہو رہا ہے, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی درختوں کو تشنا نہیں چھوڑا. جب مسجد نبی نئی نئی تعمیر ہوئی نا, تو اس وقت کوئی ممبر تو ہوتا نہیں تھا. صحیح. آج کل ممبروں پر بیٹھ کر جو خطبہ دیا جاتا ہے اس ٹائپ کا کوئی اس ٹائم پہ ممبر وغیرہ نہیں ہوتا تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک سوکھے تنے سے, درخت کے ایک سوکھے تنے سے
टेक लगाकर ये खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। अच्छा, एक सहाबिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मिंबर पेश किया कि या रसूलल्लाह इसे कबूल फरमाएं और इस पर जलवा अफरोज होकर आप खुतबा इरशाद फरमाया करें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको कबूल फरमाया। अच्छा, फिर जैसे ही आप उस पर जलवा अफरोज हुए और खुतबा इरशाद फरमाना शुरू किया ना सुहेब भाई, मस्जिद नबवी में रोने की आवाज़ शुरू हो गई। अल्लाह अल्लाह, रोने की आवाज़ इतनी तेज़ हो गई कि किताबों में मिलता है कि जिस तरीके से ऊँट का बच्चा बिलक बिलक कर रोता है ना, अल्लाह, इस तरीके से रोने की आवाज़ आ गई। जो नबी बड़ी पाक शिद्दत से रोना शुरू बड़ी किया शिद्दत से रोना शुरू कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दौरान खुतबा आप नीचे तशरीफ लाए और जाकर उस सूखे दरख्त को अपने सीने से चिमटा। हाय हाय, हाय हाय, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीने से चिमटाना था कि वो दरख्त जो है वो खामोश हो गया और तस्कीन पा गया। सुभान अल्लाह, किताबों में मिलता है, उलमा बताते हैं कि अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे तसल्ली ना देते ना, अपने सीने से ना चिमटाते, तो ये कयामत तक इसी तरीके से रोता रहता। अल्लाह। अब यहाँ पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत यहाँ पर देखें कि किस कदर मोहब्बत है कि सूखे तने को भी तृष्णा नहीं छोड़ा, उसे भी अपने सीने से लगाया। आज भी शायर का शेर है ना कि फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। सुभान अल्लाह। आपने ज़ुहैब भाई, आपने और यूसुफ भाई, आपने दरख्तों की बात की, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात तो ऐसी वाला तबार है, ऐसी महबूब है कि हर चीज़ आपसे मोहब्बत किया करती है, चाहे वो शजर हो, चाहे वो हजर हो, चाहे वो पहाड़ हो, पत्थर हो, पानी हो, आसमान हो, ज़मीन हो, कोई भी हो, नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत किया करती है और उसका सबूत भी देती है। और क्यों ना करें कि देखिए, आप कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, आलमीन का लफ्ज़ यहाँ पर भी है कि तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए जो तमाम आलमीन का, तमाम आलमों का पालने वाला है, रब है। और यही आलमीन का लफ्ज़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए भी अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया कि हमने आपको तमाम आलमीन के लिए, तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा। यानी जिस जिस ज़र्रे के लिए अल्लाह रब है, उस ज़र्रे के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम रहमत हैं। अच्छा, इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलाम कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के लिए रसूल बनाकर भेजे गए हैं। खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुइस्तु इलल खल्क़ि काफ़ा, फरमाया कि अल्लाह ने मुझे तमाम मखलूक़ात की तरफ रसूल बनाकर भेजा है। अब जो मखलूक क्या है? मखलूक वो है जिसको अल्लाह ने पैदा फरमाया। हर चीज़ की तख्लीक हुई है सिवाय रब की, अल्लाह खालिक है, बाकी हर चीज़ मखलूक है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम इन दरख्तों के भी रसूल हैं, इन पहाड़ों के भी रसूल हैं, इन पत्तों के भी रसूल हैं, इन फूलों के भी रसूल और नबी हैं। तो जब इन सब के नबी हैं तो ये मोहब्बत क्यों ना करें? नबी पाक अलैहिस्सलाम कितनी बड़ी नेमत है हम सब के लिए। ये भी देखें हैं कि ये सबसे बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बनाया। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। बेशक, ये तो फजल ही फजल है ना हमारे लिए। ये सारी चीज़ें नेमतें होने के साथ साथ ये सब चीज़ें आशिक रसूल भी हैं। वाह, ये आपने जो बात की ना, मुझे फिर एक वाक़या याद आ गया। अब वाह वाह वाह, का मैंने ना, क्या बात है, ये होता है सोहबत का असर। वाह, बिल्कुल, ये गैर उलमा की सोहबत से ही सीखने को मिलता है। माशाअल्लाह। अब्दुल हबीब भाई का एक क्लिप देखा था और वाक़या बचपन में पढ़ा भी था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र शाम के लिए थे, शाम पे तिजारत के लिए जा रहे थे, तो उस वक्त जो है एक जगह आप ठहरे, आपके चचा आपके साथ थे, तो वहाँ पर एक राहिब ने आपको पहचान लिया था और आप एक दरख्त के साए में बैठे थे। और उसने जो पहचाना था, तो उसने यही रिवायतों में जो मुझे याद पड़ता है, उसमें यह था कि पत्थर जो है वो सलातो सलाम पढ़ रहे थे और दरख्त झुक रहे थे और एक बादल जो है हुजूर पर जो है साया किए हुआ। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के बचपन की तरफ देखा जाए, हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा जब मक्के से हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी ऊँटनी पर बिठाकर ले जा रही थी, तो सीरत निगारों ने लिखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जिस बंजर ज़मीन के करीब से गुजर जाते वो सरसब्ज़ व शादाब हो जाते। और हुजूर फरमाते हैं कि मैं उस दरख्त को भी, उस पत्थर को भी मैं पहचानता हूँ जो मुझ पर दुरूद व सलाम भेजा करता है। वाज़े मिसाल इसकी जबल उहद है। आपने देखा होगा माशाल्लाह, उम्रे पर आप भी तशरीफ़ लेकर गए, मदीने हाज़िरी के लिए, यूसुफ भाई भी गए हैं, नसीम भाई भी माशाल्लाह गए हैं।
تو وہاں پر جبل احد ہے، حضور نے فرمایا جبل احد یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ احد کا پہاڑ اگرچہ پتھر ہے لیکن محبت ہم سے کیا کرتا ہے، ہم بھی اس سے پیار فرماتے ہیں. اور یہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا. یہ چیز کیونکہ وہی ابھی درختوں کا جنگل کا ذکر چل رہا ہے نا، تو مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ جیسے عبدالحبیب بھائی نے بیٹھ کر ان درختوں کے بیچ میں بیٹھ کر درختوں کی بات کرنا کتنا مزہ آ رہا ہے. امید ہے کہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ مزے کو مزہ آ جائے کہ عبدالحبیب بھائی جب وہ اردن تشریف لے گئے تھے اور اس درخت کے پاس گئے تھے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک لگا کر جو ہے آرام فرمایا تھا اپنے بچپن مبارک میں، تو اس درخت کو عموماً صحابی درخت کہا جاتا ہے. اور اس درخت کی یہ خصوصیت سنیے کہ وہ اتنے مطلب 1400 سال سے زیادہ تو یہ ہو ہی گئے، اور وہ اس سے پہلے درخت موجود تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک لگنے کے بعد سے آج تک سرسبز و شاداب ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اچھا، اس پورے ایریے میں اور کوئی درخت بھی نہیں، آپ کو سرسبز چیز نہیں نظر آئے گی، صرف یہ واحد درخت ہے چٹیل میدان جو کھلا ہوا ہے اور آج بھی وہ جو ہے شاد اور آباد ہے، جس کو کہا جائے نا. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ درخت اور یہ شجر حجر ایسی محبت کیا کرتے تھے کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھیں تو زہیب بھائی، یوسف بھائی، کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ یہ حضور کی حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے. کہیں صحرا میں ہوتے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حاجت کے لیے جانا ہوتا اور وہاں پر واش روم نہ ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے جاتے اور یہ درخت اور شجر و حجر حضور پر سایہ فگن ہو جاتے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آسانیوں کیا کرتے. تو اس طرح کے واقعات بھی ہیں. چلے یوسف بھائی، اس سے پہلے یہ کوئی چیتا آ جائے، یہاں پہ چیتے بھی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. شیر اور چیتے بھی ہوتے ہیں، بات تو آپ کی درست ہے، لیکن شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. واہ واہ. ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں اور غوث پاک کے مرید ہیں، تو ہمیں کس بات کا خطرہ ہے. شیر کو بھی میں آپ کو ایک بڑی پیاری حکایت سناتا ہوں. آئے چلے اللہ. چلیں، آ جائیں زہیب بھائی، عمران بھائی اوپر آ جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام مہران یا رومان بھی لکھا ہوا ہے، کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کا نام مہران یا رومان بھی ہے. اب آپ ایک بار جو ہے روم کی سرزمین پر یہ لشکر اسلام کے ساتھ جا رہے تھے، تو زہیب بھائی یہ اپنے قافلے سے بچھڑ گئے. جنگل تھا، نالا بھی بہ رہا ہے جنگل کے اندر. جی. تو اب وہ جنگل تھا، اب آپ بچھڑ گئے وہاں سے قافلے والوں کی تلاش میں، کبھی یہاں تو کبھی یہاں. اتنے میں سامنے سے ایک شیر نظر آیا، اور جب شیر نظر آیا نا، بندے کے تو ہوش و حواس ہی اڑ جائیں. آپ ہمیں ڈرا بھی رہے نا. ڈرا نہیں رہا، میں بتا رہا ہوں کہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کی حفاظت فرمایا کرتے ہیں. اب سنیں ہوا کیا. اب جیسے ہی شیر نظر آیا نا، تو شیر آپ کے سامنے بالکل آیا. آپ نے اس شیر کو مخاطب کیا اور فرمایا، یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ. اے شیر، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں، اور سن میرا ماجرا یہ ہے کہ میں اپنے لشکر سے جدا ہو چکا ہوں. اب جو وہ شیر تھا نا، وہ دم ہلاتے ہوئے آپ کے قریب آ گیا اور آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. جب تک آپ اپنے قافلے سے پھر جڑے، وہ شیر آپ کے ساتھ رہا، اور جب آپ اس قافلے سے شامل ہو گئے تو وہ شیر وہاں سے چلتا بن گیا. تو شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. آپ کو بھی اگر نظر آئے نا تو آپ نے بھی یہ کہنا ہے، یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ. انشاءاللہ شیر بھاگ جائے گا. ماشاءاللہ. اچھا، اب یہاں ایک ساتھ ڈرا بھی رہے ہمیں. اچھا، یہاں پر جو آپ نے یوسف بھائی مولا رسول اللہ کا آپ نے فرمایا نا، جی. مولا کا ایک ترجمہ ہوتا ہے آقا، لیکن مولا کا ایک ترجمہ ہوتا ہے آزاد کردہ غلام. جی. سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہاں پر جو عرض کیا نا، انا مولا رسول اللہ، اس کا ترجمہ یہ کہ میں حضور کا آزاد کردہ غلام ہوں. واہ واہ واہ. میں آپ کا غلام ہوں. واہ. تو یہ عربی کی کچھ لغات ہیں، ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. آئیں کیوں نہ ہم ان درختوں کو، ان پتھروں کو، ان گراس کو اپنے ایمان پر گواہ بھی بنا لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. محمد رسول. اے درختوں، اے درختوں، اے پتوں، اے پتوں، اے پتھروں، اے پتھروں، گواہ رہنا گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان، قادری ہیں، قادری ہیں، عطاری ہیں، عطاری ہیں، ہمارے ایمان کی گواہی دینا. ہمارے ایمان کی گواہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جنگلات کے فوائد پر بات ہو رہی تھی. جی، میں آپ کو بتاؤں جنگل کا ایک اور فائدہ. جی. سیلاب بھی روکتا ہے. کیسی بات ہے. جن ایریاز میں سیلاب آتے ہیں، اگر وہاں درخت زیادہ ہوں تو یہ سیلاب کے پانی کو اوپر چڑھنے سے روکتا ہے، کیونکہ جو
درخت کی جڑیں ہیں نا یہ گرپ کر کے رکھتی ہیں مٹی کو, یہ کٹاؤ پیدا نہیں ہونے دیتا. اچھا, یہ جو گرپ کی آپ نے بات کی نا جی. اور پانی کو اوپر چڑھنے سے روکتی ہے, ٹھیک ہے, میں اس کا اپوزٹ بیان کرتا ہوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, یہ جس ہم علاقے میں موجود ہے یہ لینڈ سلائڈنگ والا علاقہ بھی کہلاتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا, پہاڑ ہے, کبھی بھی اگر بارش ہوئی تو یہ پتھر گر بھی سکتا ہے. بالکل. لیکن یہ جو درخت ہے نا یہ ان کو جو گرپ کر کے رکھتے ہیں تو ان پتھروں کو, ان مٹی کو نیچے گرنے سے, لینڈ سلائڈنگ کرنے سے تو نہیں ہے نا, آپ تو میری بات ہی کر رہے ہیں. اچھا, اوپر چڑھنے سے آپ نے بیان کیا تھا نا حضرت. اچھا, پانی وہ گرپ جو ہے نا, ہاں, اچھا وہ آپ یوں لے رہے ہیں کہ وہ پانی کو اوپر چڑھنے سے نہیں آنے دے رہا. صحیح صحیح. یہ تو وہ نعمت ہے کہ اس نعمت سے ہمیں اور بہت ساری نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں. یہی وہ اسی طرح کے جنگلات ہوتے ہیں کہ اس کی لکڑیوں سے کاغذ بنایا جاتا ہے. اب وہ کاغذ کہاں کہاں یوز ہو رہا ہے آپ دیکھیں. اچھا, یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ یہ نعمت ایسی ہے اللہ کی کہ اس نعمت سے اور کئی نعمتیں ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ انہی درختوں سے ہمیں پھل بھی ملتے ہیں. اللہ, ٹھیک ہے, اور پھل ملتے ہیں. اس کے علاوہ فروٹ ہیں, کتنے جانور ہیں, جانوروں کی غذا کا بھی ذریعہ ہے اور ان کے رہنے کی بھی جگہ ہے. اچھا, ہمارا کیمپ بھی ماشاءاللہ آ گیا. چلے ہم اپنے ڈیسٹینیشن پہ آ گئے کی طرف. جی. اچھا, اس میں زہیب بھائی جی. جو کاغذ کی بات کی نا عمران بھائی, جی, اس میں گون جو ہوتا ہے نا یہ بھی ان درختوں کی لکڑی سے ہمیں ملتا ہے. گون جو اوریجنل گون جو ہوتا ہے صحیح, یہ بھی ان درختوں کی لکڑی سے ملتا ہے. سبحان تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک جنگل جو ہے وہ کتنے کام کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ایک نعمت اس میں ہزار نعمت. اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. کیا خوبصورت جملہ یہ- دیا ہے. ایک نعمت اس میں ہزار نعمت. واہ واہ. اور آج تو ہم نے صرف ایک ہی نعمت کو ڈسکس کیا ہے. انشاءاللہ آپ کو بہت ساری نعمتیں دکھانی ہے. سفر جاری ہے ہمارا اور جاری رہے گا. آئیں کیمپ میں کچھ دیر آرام کرتے ہیں. میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ والحمد للہ بسم اللہ والحمد للہ. الحمد للہ سبحان الذی الحمد للہ سبحان الذی سخر لنا سخر لنا هذا هذا وما كنا وما كنا له مقرنين له مقرنين وإنا وإنا إلى ربنا إلى ربنا لمنقلبون لمنقلبون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. زہیب بھائی, آج انشاءاللہ عزوجل ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک زبردست نعمت اور زبردست شاہکار کی طرف بڑھ رہے ہیں اور قریب سے جا کر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کیسی قدرت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اور اس وقت آپ ہمارے سراؤنڈنگ میں چاروں طرف دیکھ بھی رہے ہوں گے, وہ نعمت ہمارے ساتھ موجود ہے, لیکن آپ کو کچھ ہم ایکسکلوزیو دکھانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اچھا, مطلب وہ چاروں طرف موجود ہے تو پھر ہم آگے کیوں جا رہے ہیں؟ وہ آپ اوپر جا کر پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آگے کیوں آئے. چلے ٹھیک ہے, انتظار کر لیتے ہیں. عبدالحسی بھائی, آپ بھی سیٹ بیلٹ لگا لیں اور میں بھی سیٹ بیلٹ لگا لوں. خیریت, اچانک آپ سیٹ بیلٹ کی طرف آ گئے. سیٹ بیلٹ بہت زیادہ ضروری ہے. یوں تو ویسے تو ہمارے ملک میں ٹریفک حادثات آپ کو پتہ ہے کہ وہ زیادہ ہوتے ہیں, دنیا بھر میں ٹریفک حادثات ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ملک کا جو ریشو ہے نا جی وہ بہت زیادہ ہے. ایک ریسرچ کے مطابق 2016 اور 17 میں جو ٹریفک حادثات ہوئے ہیں پاکستان میں وہ 9582 ہوئے ہیں. اللہ. اب آپ سوچیں کہ اگر ہم ٹریول کر رہے ہیں اور بے احتیاطی کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ ہمارے لیے ڈینجرس ہوگا. تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے تو انشاءاللہ ہمارا سفر بھی مکمل ہو جائے گا اور سیف اینڈ سیکیور ہو جائیں گے. یہ سروے کی جو آپ نے بات کی 2007 کے سروے کے مطابق 15,000 جانیں سیٹ بیلٹ یوز نہ کرنے کی وجہ سے اللہ ضائع ہوئی. اچھا, یہ ہم اگنور کر دیتے ہیں. میں بھی ڈرائیو کرتا ہوں تو بہت کم جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں, ورنہ تو سچی جو بات ہے نہیں کرتا میں بھی نا.
अच्छा, इसकी इतनी अहमियत कभी, जिस तरह आप बता रहे हैं ना कि 15,000 जानें हमारी इसके ऊपर ज़ाया हो जाती हैं। सालाना रेशो अगर निकाला जाए ना तो सालाना एक सर्वे के मुताबिक 10,000 जानें सीट बेल्ट यूज़ ना करने की वजह से हुआ करती हैं। अमवात जो वाक़ई होती हैं उनकी बड़ी वजह एक सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करना होता है और उनका रेशो सालाना 10,000 होता है। इसमें सीट बेल्ट जो है ना ज़ोएब भाई, ये हमें सिक्योर कर देता है। जब अल्लाह ना करे कोई हादसा होता है ना, तो सीट बेल्ट 2 से 3 तरीके से हमारी सेफ्टी को यकीनी बनाता है। अमूमन हो सकता है लोगों को ये पता ना हो कि ये कितना अहम और कितना ज़रूरी है। जब अल्लाह ना करे आपकी गाड़ी हिट होती है फ्रंट से, तो ये आपका सीट बेल्ट जो है वो आपको अपनी तरफ पीछे खींचता है ताकि आप विंड स्क्रीन से बाहर ना निकल आएँ। अब आप देखें कि बहुत सारे हादसा और उसमें जो जानी नुकसान होता है उसकी बेसिक वजह ये होती है कि या तो आपका हेड जाकर डैशबोर्ड से टकराएगा या फिर आपको जो है वो विंड स्क्रीन टच हो जाएगी और आप विंड स्क्रीन से या तो बाहर चले जाएंगे या वो शीशा लग जाएगा। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी को यकीनी बनाता है सीट बेल्ट। और तजर्बात से ये साबित हो चुका है कि सीट बेल्ट जो है ये इंसानी जानों को बचाता है। जी। अच्छा, एक चीज़ ये है, आपने सीट बेल्ट पे तो बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई, लेकिन इसके अलावा भी एक जो मसला है ना जिसकी वजह से बहुत हादसा होते हैं वो है तेज़ रफ्तारी। अच्छा, इन रोडों पर जो हिली एरियाज़ हैं हमारे, जिन पे इस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं, ये बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है ना कि इसमें आप तेज़ ड्राइव करें। ये जो ट्रैफिक के कवानीन हैं इन पर अमल करना ये अपनी जान को बचाने के ज़ुमरे में आता है। सही। और इन पर अमल ना करना जो है ये फसाद फिल अर्द के यानी ज़मीन में फसाद डालने, फसाद फिल अर्द के ज़ुमरे में भी आता है। बाज़ मुफस्सिरीन ने इसको यूँ भी लिया है। और आयत करीमा में है अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। अल्लाह फरमाता है कि अपने हाथों हलाकत में ना पड़ो, यानी जानबूझकर हलाकत को दावत ना दो। तो ये जो कवानीन हैं ट्रैफिक के बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अमल करना वाजिब हुआ करता है और उन पर अमल ना करना जानबूझकर अपने आप को हलाकत पर पेश करना है, जो कि जायज़ नहीं है। सय्यद आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यूसुफ भाई बहुत प्यारी बात लिखी है कवानीन के हवाले से। आपने फरमाया फतवा रज़विया में कि हर वो कानून के जिसकी खिलाफ वर्जी करने से हद के इज़्ज़त का अंदेशा हो, सही। हर वो कानून मुल्की कानून हो या कोई और हो जिस पर अमल ना करने की वजह से बंदे की बेइज्जती होती हो, ज़िल्लत पर ख़ुद को पेश किया जाना मुमकिन हो या उसका अंदेशा हो, तो उस पर अमल करना वाजिब हुआ करता है। सही। तो ये कवानीन जो मुल्की हैं या दीगर कवानीन हैं उन पर भी गौर करें। वाजिब पर अमल नहीं करेंगे तो गुनाह की भी सूरत असल हो में सकती हमारे है। इधर इमरान भाई रुझान ये है कि वो भी तो नहीं कर रहा जी यार, वो भी तो इस तरीके से गाड़ी ड्राइव करता है, वो भी तो गाड़ी ड्राइव करने के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है। तो मैंने कर लिया तो इसमें कौन सा गुनाह कर लिया या इसमें मैंने कौन सी बेहतियाती कर ली? सारे ऐसे कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि एक शख्स का चेहरा लाल हो तो अपना पेड़े मार मार कर लाल कर लिया जाए। अच्छा, ये चीज़ भी जो है ना है, और एक और भी मसला है जी। वो ये है कि हम सभी वीआईपी बन गए ना, और हम ये चाहते हैं कि हमें एक तो हर चीज़ में वीआईपी ट्रीट किया जाए, और हमारी ये आदत होती है कि अब बाद मरतबा होता है किसी की मजबूरी होती है, वो वाकई वीआईपी उसमें होता है बंदा, और उसको कुछ उसके लिए अलाउ होते हैं कि वो ब्रेक कर सकता है लॉ को ना वहाँ पर। अच्छा। हाँ, जैसे कुछ जिन शख्सियात की जान को ख़तरा होता है वो नहीं रुक सकते, एम्बुलेंस है वो नहीं रुक सकती, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर कुछ छूट होती है। लेकिन अच्छा, उनमें भी सीट बेल्ट की जैसे नहीं बात हुई। सीट बेल्ट का तो है ही ना। ये क्या करते हैं, आपने देखा होगा बाइक वाले, वो क्या करते हैं, एम्बुलेंस जैसी निकलेगी ना, आप देखिएगा पूरा एक रेला उसके पीछे निकल उसके जाएगा। पीछे आ जाएगा। बाइक वाले सिर्फ नहीं बल्कि कारों वाले भी उसके पीछे चलाने की कोशिश करेंगे ताकि हम जो है वो ट्रैफिक से जल्दी पास हो जाए। तो अच्छा है ना हजरत, उसके बहाने हम भी निकल जाएंगे जल्दी, ये सोचते होंगे ना लोग। नहीं ये तो ठीक है, आप तो निकल जाएंगे, लेकिन कितनों को आप तकलीफ में डालकर निकलेंगे ये भी तो देखें। उनकी तो मजबूरी है जो जा रहे हैं, लेकिन कितनों की आप हक तलफी कर रहे हैं। बिल्कुल, हुकूक के अम्मा तल्फ हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ख़ुद अपने आप जान में अपनी जान को ख़तरे में डालने वाली बात भी हो जाती है कि अब वो तो मजबूरी से उसने तोड़ के निकला, उसको अलाउ भी था, ठीक है। और दूसरा जो ये पीछे से गया ना, तो अमूमन हम तो रास्ता एम्बुलेंस को दे रहे हैं, अब उसकी जो पीछे आ रहा है अमूमन उसका लोग ख्याल नहीं करेंगे। बाज़ लोगों के साथ सफ़र का इत्तेफाक हुआ जो है भाई, तो ऐसा भी हुआ कि अब जैसे आगे ट्रैफिक पुलिस वाला जो है ना मौजूद है या फिर कोई चौकी आ गई, तो अब उससे पहले क्या करेंगे, उस वक्त जो है
اور فوراً لگا لیں گے، لیکن جیسے ہی وہ چوکی ہم کراس کریں گے یا ٹریفک پولیس والا پیچھے نکل جائے گا تو پھر جو ہے اس کو نکال کر چھوڑ دیں گے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بیوقوفی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب آپ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے، اس کا ڈر آپ کو یہ کام کروا رہے. حالانکہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ اپنی سیفٹی کو دھیان رکھیں، کیونکہ وہ روکے یا نہیں روکے، آپ کو اپنی جان کی تو خود حفاظت کرنی ہے نا. وہ تو ایک جو کام کر رہا ہے وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے، مگر جان بچانا تو آپ پر لازم ہے نا اپنی. آپ اس میں کتنی بڑی بے عزتی آتی ہے. اور یہ بھی اسلام کا ایک حسن ہے، یہ اصول اپنے ذہنوں میں رکھ لیں آپ لوگ. اپنی جان کی حفاظت یہ واجب ہوتی ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ میں جو ہے وہ چھت پر 10 منزلہ بلڈنگ پر چڑھتا ہوں، وہاں سے چھلانگ مار دوں گا اور بچ جاؤں گا، تو یہ اس کی یہ حرکت جائز نہیں ہے، اس کو اس کی اجازت نہیں کی جائے گی، کیونکہ جان کی حفاظت کرنا واجب ہے. اور یہ جو ہے حفاظت کے خلاف کام کر رہا ہے. تو جتنے بھی قوانین ہیں اس طرح کے جس میں جان کی حفاظت اپنی یا دوسروں کی ہوتی ہے، اپنی تو واجب ہے، تو اس لیے جو ہے اس پر خیال بھی زیادہ دینا چاہیے. دیکھیں ہم اپنے ڈیسٹینیشن کے کافی قریب آ گئے. بالکل. اور پہاڑ بھی چینج ہو گئے ہیں، پتہ ہے آپ کو. دیکھیں پیچھے والے پہاڑوں پر درخت تھے، آگے اب سبزہ آ گیا ہے. کتنا خوبصورت ہے یہ، ماشاءاللہ. اللہ اکبر. یوسف بھائی سامنے دیکھیں گلیشیئر، دیکھیں برف کس طرح نیچے آئی ہوئی ہے نا. اور یہ جو ہے کیسی جو ہے نا یہ قدرت کا ایک نظارہ ہے کہ برف جو ہے یہ میلٹ ہو کر نیچے آ جاتی ہے ان دنوں میں نا. بڑا یہ ایک عجیب سی چیز بھی ہے کہ جب یہ گرتی ہوگی تو کیسا لگتا ہوگا. برف پگھل کر نیچے آ جاتی ہے. جی یہ ایولانچ کہلاتا ہے. یہ باقاعدہ یہ گرتی ہے اوپر سے نا، یہ سلپ ہو کر یہ بڑے بڑے تودے بن کے نیچے آتے ہیں. جس طریقے سے لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے اس طرح کی آئس سلائڈنگ بھی ہوتی ہے. جی جو آئس سلائڈنگ جو ہے نا یہ ایولانچ کہلاتی ہے. اچھا. یہ ایولانچز ہوتے ہیں یہاں پر بڑے بڑے، اور اس کی بڑی شدید آواز ہوتی ہے جب یہ گرتے ہیں نا. بڑی سنا ہے کہ ہیبت والی آواز ہوتی ہے اس کی. اور یہ بڑے بڑے جو ہے نا یہ گلیشیئرز ہوتے ہیں جو یہ نیچے کی طرف سرک کے آ جاتے ہیں اور گرتے ہیں. میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا. جی زوہیب بھائی دیکھ رہے ہیں آپ یہ قدرت کے حسین نظارے، اور کتنی زبردست یہ کیلیں گڑی ہوئی ہیں. کیلے کیا ہو گیا؟ جی ہاں. گاہے بھائی کیلے نہیں آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا، والجبال اوتادا، اور پہاڑ کو میخیں. صحیح صحیح. اتنی کھلی وادی میں بارش ہو رہی ہے، یہ حال ایسا ہمارا سردی سے ہو رہا ہے، اور کیلے کہاں نظر اور آپ کو کیلے نظر آ رہی ہیں. اللہ اکبر. آپ کو کئی کیلے نظر آئی تھی؟ میں تو گھبرا گیا تھا اتنی یہ بات سن کے. نہیں لیکن یہ دیکھیں کہ آپ اس وقت ہم کتنی بلندی پر ہیں اور ہمارے تقریباً چاروں طرف پہاڑی پہاڑ نظر آ رہے ہیں. بالکل. پہاڑ جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی تخلیق ہے کہ یہ جب 600 فٹ بلند ہوتے ہیں تب یہ پہاڑ کہلاتا ہے، اس سے پہلے ٹیا کہلاتا ہے. یہ جو میخے کہا گیا زہید بھائی، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کچھ پڑھا اس حوالے سے بتا رہے تھے؟ میخوں کے بارے میں جو یہ میں تھوڑا سا جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ تھوڑا سا جو سائنس کے ساتھ شغف ہے جی وہ یہ ہے کہ سائنسی ایک تحقیق یہ بیان کرتی ہے کہ پہاڑ واقعی میں کیلوں کی مانند جو ہیں وہ گڑے ہوئے ہیں. اچھا. اگر یہ نہیں ہوتے، اللہ اللہ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا پہاڑ، یہ اتنے بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ، اگر یہ نہیں ہوتے تو دنیا پہ ایک لرزے کی کیفیت طاری ہوتی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں زلزلے کی کیفیت طاری ہوتی. اب یہ جو زلزلہ ہے نا اس سے پھر حیات ممکن نہیں تھی اس دنیا کے اندر. اچھا. زندگی باقی نہیں رہ سکتی تھی، ہم زندہ نہیں رہ سکتے تھے یہ یہاں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو جکڑا گیا، یوں پکڑا گیا. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسًا، بالکل. اور زمین کو لنگر ڈالا گیا. اچھا دیکھیں یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے. یہ اس کی جو ہے نا ایک طرح کی تشریح جو بھی ہے، جو سائنسی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ لنگر جو ڈالا جاتا ہے نا وہ ٹھہراؤ کے لیے ہوتا ہے. یہ جو لنگر ڈالنے ہیں نا یہ زمین کے کپ کپانے کی وجہ سے اس کو روکا گیا. بالکل. بالکل یہ جو ہے نا یہ بڑی اچھی جو ہے آپ نے بات بتائی کہ یہ واقعی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ اس کو ٹھہرایا گیا ہے. اگر یہ نہیں ہوتے تو زمین جو ہے نا شیکی ہوتی، بالکل ہلتی رہتی، ہر وقت دلدلی کی کیفیت میں ہوتی. یہ جو سائنسی علوم کی آپ بار بار بات کرتے ہیں زہیب بھائی اور یوسف سلیم بھائی، قرآن کریم میں سائنسی علوم کا بھی ہمیں جو ہے حکم ملتا ہے. قرآن کریم نے اس بارے میں سائنسی علوم کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے. دنیائے اسلام کی مایہ ناز تصنیف
सिरातुल जिनान, उसके अंदर एक आयत करीमा की तफसीर में लिखा है, अल्लाह ताला फरमाता है इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफिल लैली वन नहार। ये पूरी मुकम्मल आयत है। इसके आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है ला आयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। अल्लाह फरमाता है कि बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक और दिन और रात की तब्दीली के अंदर और भी कई चीज़ें अल्लाह ने यहाँ पर अपनी कुदरत की गिनवाई हैं। ये सारी चीज़ें गिनवाने के बाद अल्लाह ने फरमाया ला आयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, अक्लमंदों के लिए इसके अंदर निशानियाँ हैं। ये देखें अब कैसी इसकी बात है। तफसीर के अंदर सुने, बहुत प्यारी बात मुफ्ती साहब ने लिखी है। फरमाया कि इस आयत करीमा से साइंसी उलूम का पता चलता है, क्योंकि ज़मीन की तख्लीक, आसमान की तख्लीक, दिन रात का फिर जाना, ये सारे साइंसी उलूम के ज़रिए से पता चलेंगे। इससे पता चला कि साइंसी उलूम के ज़रिए से भी मारिफत इलाही हासिल हुआ करती है। बिल्कुल। और मैं अपना एक मानना बताऊं जी, कुरान पाक के लिए मैं ये मानता हूँ कि जितने उलूम हैं वो सारे निकले ही कुरान पाक से। अल्लाह ने फरमाया ना कि ये कुरान में हर चीज़ का वाज़ेह बयान मौजूद है। देखिए कुरान पाक अकली दलीलें भी देता है ना, बिल्कुल, और साइंस अकली दलील पे ही बात करती है। और इसी तरह मुफ्ती साहब ने ये भी लिखा कि अगर कोई साइंसी उलूम को इस नीयत से हासिल करे कि मैं दीन की खिदमत करूँगा और अल्लाह की मारिफत हासिल करूँगा, तो ये भी अजीम सवाब है। जितना ज़्यादा साइंस का इल्म होगा उतनी ज़्यादा बंदे को मारिफत आपको इलाही पता है हासिल बहुत सारे साइंसदान भी ऐसे हैं जब वो कुरान पाक पढ़ते हैं तो वो मुसलमान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये आज हमने डिस्कवर किया, और कुरान 1400 साल पहले रिवील कर दिया। कई साइंसदानों के इस तरह के वाकयात हैं। अब ये देखिए ना, ये जो मीको वाला साइंस की जो तहकीक है, ये मेरा ख्याल है अब कुछ सालों पहले दरियाफ्त हुई जी, कुछ अरसा हुआ है। और इससे पहले जो है वो कुरान ने 1400 सालों पहले बयान कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं ना, हमारे पीछे हमारे सामने ये जो खूबसूरत पहाड़ है जोहिर भाई, वो जो आप कह रहे थे ना कि अल्लाह की नेमत, अब आप मुझे बताएं कि ये अल्लाह की कैसी नेमत है? आप उस वक्त बोल रहे थे कि हमारे चारों तरफ वो नेमत मौजूद है, तो उस वक्त ध्यान नहीं किया। हाँ, ध्यान उस तरह, क्योंकि अब मुझे यहाँ आगे समझ आ रही है कि आप इस स्पॉट पे क्यों लेकर आए। यहाँ से ये जो पूरी वादी दिख रही है, ये मुख्तलिफ पहाड़ दिख रहे हैं, ज़रा ओपन एरिया है ना, तो ये सारा वाज़े तौर पे हमें दिख रहा है कि ये जो है ना, बहरहाल ये अल्लाह ताला की एक ये जो शानदार तख्लीक अल्लाह ने की है ये बेकार नहीं की, बिल्कुल ऐसा ही इसके भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, कासिद भी है। मकासिद हैं इनके, और ये चीज़ें भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। पहाड़ों को अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए मुसख्खर कर दिया था। सुभान अल्लाह। पहाड़ जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ताबे थे, यानी जैसा वो कहते थे वैसा वो माना करते थे, पहाड़ उनके हुक्म पर चला करते थे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि ये पहाड़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए हमने मुसख्खर कर दिए, और सुबह के वक्त और जब सूरज निकलता है उस वक्त ये उनके साथ अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तो जैसे ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तस्बीह बयान करने लगते, ये पहाड़ भी उनके साथ अल्लाह की तस्बीह और तक़दीस बयान करने लग जाया करते थे, और आज भी ये अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं जैसा कि अल्लाह चाहता है। सुभान अल्लाह। तो जब पहाड़ अल्लाह की तस्बीह बयान करें तो हम क्यों ना करें। जब पहाड़ से वो पहाड़ में याद आ गया, एक वो पहाड़ है ओहद का पहाड़। वाह वाह, सुभान उसके बारे में बताए ना, उसकी जो खुसूसियत है। वो तो कितना खूबसूरत पहाड़ है, जन्नती पहाड़ नबी पाक अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। और ये वो पहाड़ है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं ओहद से मोहब्बत करता हूँ और ये मुझसे मोहब्बत करता है, और ये मेरे साथ जन्नत में जाएगा। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ उस पहाड़ पर जलवा अफरोज हुए। जब पहाड़ पर पहुंचे ना तो वो पहाड़ वजद में आ गया, सुभान झूमना शुरू कर दिया। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ठोकर लगाई। ये ठोकर का लगना था और उस पहाड़ को तंबीह की कि ए पहाड़ ठहर जा, क्या तुझे मालूम नहीं कि तुझ पर एक नबी, अल्लाह एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। सुभान अच्छा, एक तो किसी की एड़ी मुझे बताएं कि ये इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, और ओहद पहाड़ तो 8 किलोमीटर दूर, ओहद पहाड़ तो 8 किलोमीटर तवील पहाड़ है। इतना बड़ा पहाड़ नबी पाक की एक ठोकर से वो पहाड़ जो है वो जम जाता है, रुक जाता है, आज तक थमा हुआ है। एक ठोकर से ओहद का ज़लज़ला जाता रहा, रखती है कितना वक़ार अल्लाहु अकबर एड़िया। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाह। यहाँ आकर तो समझे कि अल्लाह तबारक व तआला की हम्द और उसके बयान करने की लज्जत भी महसूस हो रही है। बेशक है कि ऐसे नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे। और ये जो शेर इमाम इश्क मोहम्मद सईदी आला हज़रत का इमरान भाई ने हमें सुनाया है
اور اس واقعے میں ایک اور بات بھی ملتی ہے زوہیب بھائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس وقت جو صحابہ موجود تھے، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر سب موجود تھے، حیات تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے بتا دیا کہ کون شہید ہوگا، غیب کی خبر دینے والا. غیب کی خبر دینے سبحان اللہ. میرے خیال ہے تھوڑا سا چلنا شروع کرتے ہیں. چلے تھوڑا سا وہ آگے بھی دیکھتے ہیں. میرے خیال ہے ہاں ہم تقریباً اس وقت 13,500 فٹ سے اوپر موجود ہے. 13,500 فٹ سے اوپر موجود. جی، اور یہاں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے نا. اب آپ یہ سوچیں کہ جن جگہ ہم موجود ہیں اس سے بھی اونچے پہاڑ موجود ہیں. ایک اور کمال میں آپ کو بتاؤں کہ تحقیق بتاتی ہے بھائی جی کہ دنیا کی جو زمین ہے نا جی، اس کا 20% حصہ یہ پہاڑوں پر مشتمل ہے. اللہ اکبر. اور اس 20% حصے پر آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، سمندروں کے اندر بھی پہاڑ ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں قرآن کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آسمان میں بھی پہاڑ ہوا کرتے ہیں. اب وہ اللہ کی شان کے لائق ہیں کہ کیسے پہاڑ آسمانوں میں بھی پہاڑ ہوتے ہیں. وہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ بارش کچھ تھم سی گئی ہے. یہ چھاتے ہم رکھتے ہیں تاکہ نیچے سے اوپر آنے میں ہمیں امبریلا ہم رکھ دیتے ہیں. آئیں آگے کو تھوڑا سا بڑھتے ہیں. شرح زرقانی کی ایک روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے، کفار آپ کے پیچھے تھے، تو آپ علیہ السلام نے اس پہاڑ میں پناہ لینی چاہیے. جیسے ہی اس پہاڑ کے قریب گئے تو اس پہاڑ نے حضور کی بارگاہ میں التجا کی اور بات کی، آپ سے عرض کی یا رسول اللہ مجھ میں پناہ نہ لیں، کیونکہ اگر مجھ میں بھی کفار نے آپ کو پا لیا اور پھر آپ کو کوئی پریشانی ہوئی تو مجھ پر وہ عذاب آئے گا کہ جو پہلے کسی پر نہیں آیا. اللہ. اور اسی کے برابر میں جو دوسرا پہاڑ تھا اس کے عشق نے جوش مارا اور اس نے عرض کیا الیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھ میں تشریف لے آئیے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے. یہ پہاڑوں کا عشق رسول ہے. سبحان اللہ. اچھا مجھے ایک اور اس سے بات یاد آئی کہ ایسا ہی ہے نا، جیسے یہ پتھر پڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں امیجن کر رہا ہوں تھوڑا سا کہ جب آپ تشریف لے گئے تھے اور وہ راہب جو تھا جب اس نے دیکھا تھا تو اس نے پتھروں کو ہی تو دیکھا تھا کہ وہ حضور کی طرف جھک رہے تھے. پتھروں کو دیکھا تھا، درختوں کو دیکھا تھا، تو کیسا منظر کیسا ہوگا نا. یہ بھی پتھر ہی پتھر تو پڑے ہوئے. نبی پاک سے تو کون عشق نہیں کرتا. حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم وادی مکہ سے گزر رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ پہاڑ اور درخت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر لگا رہے ہیں. تو کیا بات، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق ہے. لیکن آپ نے جو عذاب کی بات کہی نا، یہاں پر مجھے حضرت سیدنا محمد بن حرب ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول یاد آیا. حضرت سیدنا محمد بن حرب ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے. یہ بارش دوبارہ شروع ہو گئی، میرے خیال ہے چھتر کھول لینی چاہیے. جی، جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اور اگر دنیا کے پہاڑوں کو اس وادی کے اندر ڈالا جائے نا تو یہ پہاڑ پگھل جائیں. سوچے کس قدر خوفناک وہ جہنم کی وادی ہوگی. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ اس وادی میں اس کو داخل کیا جائے گا جو نماز میں سستی کرتے ہوں گے اور نماز قضا کرتے ہوں گے. ہمیں یہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے ہزاروں فٹ بلند پہاڑ آج پاکستان میں دنیا کا سیکنڈ نمبر کا سیکنڈ نمبر کا بھی ہے، 7ویں نمبر کا بھی ہے. 3 ٹاپ موسٹ جو پہاڑ ہیں وہ پاکستان میں الحمدللہ موجود ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے کون سا کہلاتا ہے؟ کیٹو ہے، اس کے بعد راکا پوشی بھی ہمارے پاس ہے، اور جو ہے وہ نانگا پروت بھی ہے. نانگا پروت بھی ہے. اچھا یہ ایک بات ہے، کتنی ٹھنڈ ہو گئی ہے نا ان پہاڑوں میں. اچھا یہ دیکھیں کتنی بڑی ایک نعمت ہے. دیکھیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ لوگ گرمیوں میں جو ہے اگر ایسی جگہوں پر موو کرتے ہیں تو ان کو اس گرمی میں بھی نا 4 ڈگری 5 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ملتا ہے. اب تو گرمیوں کی بات کرتے ہیں نا. دنیا کی 10% آبادی یہ پہاڑوں میں بستی ہے. اللہ اکبر. 10% آبادی پہاڑوں میں بستی ہے. اور یہ جو پانی ہے نا جی، ہمیں میٹھا پانی پینے کے لیے ملتا ہے. صحیح. یہ 50 to 60% ان پہاڑوں سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. یہ واقعی میں نا یہ ابھی ہم نے آبشار بھی دیکھے، جھیلیں دیکھی، یہ پانی وہیں سے بہ کر آتا ہے. ان پہاڑوں کی ایک حیثیت اور بھی ہے، آپ لوگ اگر اس پر توجہ دیں. جی 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 اور بڑی خوف خدا والی ہیں. جی بتائیے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. آج یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور بہت وزنی ہیں، لیکن جب قیامت آئے گی تو روئے کی طرح یہ اڑ رہے ہوں. اللہ اس وقت کی سختی کیسی ہوگی، اس سے اللہ کی پناہ محفوظ فرمائے اس سے. میرا
चलना मेरा रुकना मेरा जाना मेरा आना मेरा चलना मेरा रुकना मेरा जाना मेरा आना